میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، اور تو خالق کل جہان دا، تو مالک زمین و آسمان دا، تو خالق کل جہان دا، تو مالک زمین و آسمان دا، زمین والے زمن والے، زمین والے زمن والے، خزانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، اور روزے تے نمازاں بھی، اور نذرانے نیازاں بھی، اور روزے تے کسی کو سن نہیں سکتا کوئی، اس کی شکل نظر نہ آئے، گرفتار کرو، نظر بند کرو، میڈیا اس کا بند کرو۔ یہ حکم نامہ واشنگٹن سے اسلام آباد کو آتا ہے، اور اس حکم کے نکلوانے میں مودی جا کے منتیں کرتا ہے۔ یہ آج کے حالات ہیں، ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹرمپ ناکام، مودی ناکام، آج پھر الحمدللہ ہم فیصلہ آباد میں دھوبی گھاٹ میں کھڑے ہیں۔ ہم نے پچھلے سال اسی دھوبی گھاٹ میں کہا تھا کہ 2017 کشمیر کے نام کرتے ہیں، مجھے فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں میری بہن آسیہ اندرابی کو گرفتار کیا گیا، علی گیلانی کو نظر بند کیا گیا، شبیر شاہ کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر کشمیر میں گرفتاریاں ہو رہی تھی، اور ادھر پاکستان میں یہ ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے تھے، پابندیاں لگ رہی تھیں۔ وقت تو گزر گیا، ان ظالموں نے 2017 اس طرح گزار دیا، تو آج سنو پھر دھوبی گھاٹ ہم اپنے رب کی مدد سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 بھی کشمیر کے نام کرتے ہیں، اور تم نظر بندیاں گرفتاریاں کرتے ہوئے تھک جاؤ گے، پر یہ اللہ کے بندے قربانیاں شہادتیں پیش کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ بالآخر انشاءاللہ یہ آزادیاں مل کے رہیں گی، کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گا، اور مودی اگر انڈیا بچانا چاہتا ہے اپنی فوج کشمیر سے نکال لے، اگر نہیں نکالے گا تو تیرا انڈیا بھی نہیں بچے گا۔ یہ میری باتیں غور سے سنو، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 8.5 لاکھ فوج کا کشمیر میں کیا حق ہے؟ کس طرح وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں، لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، وہاں ریپ کے واقعات ہیں، وہاں عصمتیں لوٹ رہی ہیں، کیا حق ہے تمہارا؟ ہم دنیا میں اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑے ہیں، ہم اپنے کشمیر کا حق مانگنے کے لیے کھڑے ہیں۔ دنیا کو اگر یہ بات پسند نہیں ہے، ٹرمپ کو، مودی کے یار کو یہ بات پسند نہیں ہے، کہ اس کی بات تو سمجھ آتی ہے، پر پاکستان کے لیے اپنی آخری کوششیں انشاءاللہ کر دیں گے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بانی پاکستان کی بات ہے۔ اگر میں دہشت گرد ہوں تو پھر بابا جی کو سب سے پہلے دہشت گرد بنانا پڑے گا، اور دنیا جانتی ہے کہ دہشت گرد کون ہے۔ دہشت گرد وہ ہے جس نے ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر میڈل وصول کیا، کس بات پر؟ کہتا ہے مشرقی پاکستان کو ہم نے توڑا، کہتا ہے میرا خون بھی شامل ہے، مشرقی پاکستان کو کاٹنے میں، پاکستان کو ٹکڑے کرنے میں، کہتا
رنگ شامل ہے، اور تیرا یہ گندا خون کب تک بچے گا؟ سنو، یہ حق کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر مشرقی پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، ذمہ داری قبول کرتا ہے، تو کیا ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم دنیا کو بتائیں، آؤ لوگوں دیکھو دہشت گرد کون ہے؟ ہمیں یہ حق ہے۔ انہوں نے ہم پر الزامات لگائے، یعنی پارلیمنٹ پر حملہ حافظ سعید نے کروایا، دہلی میں حملہ کروایا، بمبئی میں حملے کروائے، یہ ماسٹر مائنڈ ہے، اور تیرا ماسٹر تو بالکل میں ہی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن صاف بات ہے، یہ تم نہیں ثابت کر سکے، نہ کر سکو گے۔ اور میں اپنے رب کے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، یہ آج تک ثابت کر نہیں سکے، قیامت تک انشاءاللہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اب وقت آرام کر کے بیٹھنے کا نہیں ہے، تو میں اس ٹرمپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جب سے آیا ہے امریکی بھی پریشان ہے۔ پہلے تو وہ اس بات پر پریشان ہے کہ یہ آ کیسے گیا، یہ آ کیسے گیا۔ ووٹ ڈالتے تھے ہیلری کو، کمپیوٹر بولتا تھا ٹرمپ کا نام، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور تم ساری دنیا سے کھیلتے تھے، پر کوئی تمہارے ساتھ بھی کھیل گیا۔ یہ باتیں انشاءاللہ تمہیں پتہ چلیں گی۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم میں، بیت المقدس میں منتقل کر کے اس علاقے کو یہ اسرائیل کا حصہ بنائیں گے، سفارت خانہ منتقل کریں گے، یہ اعلان کیا ہے اس نے۔ اور میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، قبلہ اول سے رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ہم انشاءاللہ ہر قربانی دیں گے، پر انشاءاللہ ان ظالموں کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ یہ میری بات غور سے سن لو، ٹرمپ تو اپنا سفارت خانہ انشاءاللہ منتقل نہیں کر سکے گا۔ اسرائیل کا دارالحکومت بیت المقدس میں یہ جا نہیں سکے گا، اور انشاءاللہ العزیز وقت آنے والا ہے کہ یہ اسرائیل اپنے آخری انجام کو پہنچے گا۔ سن لو یہ میری بات کیسے پہنچے گا۔ ٹرمپ نے افغانستان میں مار کھائی، جوتے کھائے ان کے فوجیوں نے، اور مجاہدین نے لاشوں سے کنٹینر بھر کے ان کے بحری جہاز بھر بھر کے بھیجے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ شکست میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے 15 سال ہمیں بے وقوف بنایا، اور جنگ بھی انہوں نے ہروائی، پاکستان ہماری شکست کا ذمہ دار ہے۔ 15 سال ہم بے وقوف بنتے رہے، اور جو 15 سال بنتا ہے اس کو تو بے وقوف بننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب یہ عادت پڑتی ہے پھر ختم نہیں ہوتی، اور تمہیں یہ عادت پڑ چکی ہے بے وقوف بننے کی۔ انشاءاللہ ہمارا مشن ہے تمہیں بے وقوف بنانے کا۔ کہتا ہے کہ میں شکست کا بدلہ لوں گا۔ اب بدلے کی کیا شکل ہے؟ افغانستان میں تو لے نہیں سکتا۔ کئی بار کہتا ہے میں یہاں فوج بھیجوں گا، فوج بھیجوں گا۔ کہاں بھیجے گا؟ اوباما نے بھیج کے دیکھ لی، اس سے پہلے بش نے یہ بے وقوفی کر کے دیکھ لی۔ اب ان کا مائک مولن جا کے واپس کہتا ہے امریکہ میں، امریکیوں افغانستان میں تمہارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر بچنا چاہتے ہو افغانستان سے واپس آ جاؤ۔ یہ ان کے کمانڈر کی بات سنا رہا ہوں، تو ان میں یہ ہمت نہیں ہے۔ افغانستان میں فوجیں بھیجیں گے اور اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کریں گے۔ اب انہوں نے یہ نیا پلان بنایا ہے، حالانکہ یہ اچانک کتنے امریکی صدروں نے یہ وعدے کیے تھے لیکن کوئی پورا نہیں کر سکا۔ یہ ٹرمپ نے کیوں اعلان کیا؟
بعد جو ہم کہتے ہیں ان کو پہنچاؤ شکست کا بدلہ لینے کے لیے، یہ ٹرمپ نے جو اتنا اچانک اعلان کیا ہے یروشلم کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے، حقیقت میں وہ اس خطے میں بہت بڑی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ تو مجھ سے پھر سن لے، ہم بات کرتے ہیں اپنے رب کے توکل پر، اور جب اللہ کے توکل پر ہم کہتے ہیں اللہ اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں ٹرمپ صاحب، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بے وقوف بنتے رہے ہو تو اب مزید، پہلے تم انڈیا کے کہنے پر بے وقوف بنے تھے نا، پاکستان کے خلاف تمہیں انڈیا نے اکسایا تھا نا، یہ انڈیا کے لوبسٹ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے 15 سال تمہیں اس حالت میں رکھا، الزامات تم نے پاکستان پر لگائے، اب تم اسرائیل کے ہاتھوں بے وقوف بننا چاہتے ہو۔ اب اسرائیلی، یہودی اور ٹرمپ تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بات آ جا، اور اگر تم نے یہ بے وقوفی پھر کی، انشاءاللہ اسرائیل صفائے ہستی سے مٹ جائے گا، اور انشاءاللہ امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر دفن ہو جائے گا۔ اور یہ تو نہیں پہنچائیں گے، ان کے مالکان ڈرتے ہیں حافظ سعید کی بات میڈیا پر نہیں آنی چاہیے، لیکن ہمارے پاس تو الحمدللہ یہ ہواؤں کا میڈیا ہے، ہمارے پاس آسمانوں کا میڈیا ہے، یہ ابھی بات پہنچ رہی ہے، یہ سن رہا ہے وہ، یہ جان رہے ہیں وہ، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بعد آ جاؤ، یہ جنگوں کا دور نہیں ہے۔ تم ہمیں دہشت گرد اس لیے بناتے ہو، اور یونائٹڈ نیشن میں جا کے ہمیں دہشت گرد قرارداد لا کے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دہشت گردی دنیا میں چلتی رہے، اور دنیا اتنی اندھی نہیں ہے، آج یہ کام اس طرح نہیں چلے گا۔ ٹرمپ، میں تمہیں وہ بات کہتا ہوں جو تیرے دادے کو میرے نبی نے کہی تھی۔ ہماری صحیح بخاری میں وہ خط موجود ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم الروم کے نام، روم کے بادشاہ قیصر کے نام، اس صلیبی عیسائی قیصر کے نام۔ اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے لکھا تھا السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس پر جو اللہ کی ہدایت کا اتباع کر رہا ہے۔ اور اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا اسلم تسلم، اسلم تسلم۔ قرآن کی ایک آیت کو لکھا تھا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اور آج صحیح بخاری سے وہ خط نکال کے میں ٹرمپ کے نام وہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ شفیع رسالہ یہ اس کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا قیصر کو؟ اسلام سلامتی کا دین ہے، دنیا کو اگر سلامتی دینا چاہتے ہو، امن دینا چاہتے ہو، حقوق کا غصب نہیں چاہتے، اس دنیا کو ظلم سے پاک کرنا چاہتے ہو، عدل و انصاف کو قائم رکھنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ مذہبی عبادت خانے محفوظ رہیں، آبادیاں، علاقے، ملک، انسانی معاشرے امن و سلامتی سے قائم رہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے اسلم تسلم، اسلام اسلام اسلام، دنیا کو یہ امن دے گا۔ یہی بات ہم کہتے ہیں، ہم جنگیں نہیں لڑنے والے، کرسیوں پر قبضے کرنے والے نہیں ہیں، ہم وسائل پر قبضے کرنے والے نہیں ہیں،
ان ظالموں نے خلیج کے وسائل لوٹے، انہوں نے دنیا کے اندر مسلمانوں کی دولتوں کو لوٹا اور اپنے آپ کو سپر پاور بنایا، اور ہم جیسے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا کہ ہم اسلام کی دعوت کو پیش نہ کر سکیں۔ تو سنو، میں اسلام سے کہتا ہوں، اگر تو بے وقوف مزید نہیں بننا چاہتا اور تجھے عقل آ گئی ہے تو افغانستان سے یہ باقی ماندہ فوجی بھی واپس بلا لے۔ افغانستان افغانیوں کا ہے، ان کو امن دے دو، اور اس بدبخت مودی جو تمہیں بار بار اکساتا ہے اور تم سے غلط باتیں کہلواتا ہے، اس کو بھی ٹرمپ پیغام دے دے کہ امن و سلامتی چاہیے بر صغیر میں، اور کشمیر سے یہ بھی فوجیں نکالے، 30 کروڑ مسلمانوں کو ان کے حقوق دے۔ ہندوستان کے اندر جو لوگ گائے کے ذبیحے کے مسئلے پر آج ذبح کیے جا رہے ہیں، وہ مسلمان، بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کی مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، وہ 30 کروڑ مسلمانوں کے حقوق، ان کی مذہبی آزادیاں، یہ ٹرمپ کہہ دے اس مودی بدبخت کو، اگر اس بر صغیر میں امن قائم دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بھی باز آ جائے، اور ٹرمپ کہہ دے اسرائیل کو کہ میں نے بے وقوفی کی ہے۔ اب میں اعلان واپس لیتا ہوں تاکہ مشرق وسطی امن سے رہے، اور دنیا میں جب مسلمانوں کو امن ملتا ہے تو ساری دنیا میں امن ملتا ہے۔ یہ ہے واضح واضح پیغام، سیدھی سیدھی دو بات۔ انشاءاللہ ہم یہ پاکستان کے کونے کونے میں انشاءاللہ یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اسی طرح پروگرام منعقد ہوں گے۔ میں فیصل آباد کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی دباؤ، اتنے پروپیگنڈے کے باوجود کہ ہماری بات سن رہے ہیں۔ اور امریکیوں، تم اگر باز نہ آئے تو مولانا سمیع الحق تم ان کو بوڑھا نہ سمجھو، یہ بہت جوان شخص ہے جس کے پاس اللہ کے دین کی نعمت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ امریکیوں، اسی دفاع پاکستان کونسل نے تمہاری سپلائی بند کی تھی۔ اب امریکی ایجنسیاں، افغانی ایجنسیاں اس وقت افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جنگ کا جو منصوبہ بنا رہے ہیں، یہ جس دن آپ نے پہلا حملہ کیا، انشاءاللہ مولانا سمیع الحق میدان میں ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، امریکی سپلائی انشاءاللہ بند ہوگی، اور یہ تحریک انشاءاللہ بڑی مضبوط، بڑی قوت سے اللہ کے فضل و کرم سے چلے گی۔ تو یہ باتیں تو تھی میری ان باہر والوں کے لیے۔ میں کچھ اپنے اندر والے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، پاکستان اس وقت بہت خطرات میں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اگر یہ پاکستان محفوظ رہ گیا تو عالم اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ادا کرے گا۔ یہ قبلہ اول کی بازیابی بھی انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھ سے ہوگی۔ مکہ اور مدینہ، ہمارے دونوں حرم انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گا۔ افغانستان کا مسئلہ انشاءاللہ یہ پاکستانی کمال بصیرت کے ساتھ انشاءاللہ حل کریں گے۔ ہر دشمن کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، یہ ہے مسئلہ۔ تو نواز شریف صاحب اور تمام یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں اور جماعتوں کے قائدین ہیں، وزیر اعظم صاحب، کابینہ کے ممبران، تم ہمارے خلاف بڑی زبان درازیاں کرتے ہو، ہم اس کا جواب اس طرح کبھی نہیں دیا کرتے، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، ہم الحمدللہ حق کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر پاکستان کے موجودہ حالات جس سطح پر جا رہے ہیں، جو خطرات اس وقت ہماری سرحدات پر منڈلا رہے ہیں،
تو اس موقع پر اللہ کے دشمنوں، یہودیوں، صلیبیوں، امریکیوں، ہندوؤں، انڈیا کے ذمہ داروں کا یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار برپا کر دیا جائے، پاکستان کے محافظوں، پاکستان کے دفاع کرنے والوں اور ہر روز پاکستان کی سرحدات پر شہادتیں پیش کرنے والوں پر یہ اب پاکستان کے عوام کو ان کے خلاف کھڑا کرے، یہ انتشار برپا کریں۔ اسی لیے یہ ایسے بیانات، گندے گندے بیانات، اللہ میری زبان زیب نہیں دیتی کہ یہ بیانات میں دہراؤں، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ، یہ اللہ کے نام پر اس پاکستان کی جان چھوڑو، پاکستان کو جینے دو، پاکستان کو ترقی کرنے دو اور پاکستان کی حفاظت کرنے دو، کشمیر کی آزادی کا کام کرنے دو، انڈیا کی جارحیت کو ختم کرنے دو۔ فوج کو گالیاں، عدلیہ کو گالیاں، اور دے کون رہا ہے؟ جو 3 مرتبہ یہ وزیر اعظم بن چکا ہے، آئندہ بھی بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، یہ وہ گالیاں دے رہا ہے۔ کون ہے یہ گالیاں نکلوانے والا؟ کون ہے؟ آؤ میں ٹوپی گاٹ میں کہتا ہوں، ان زبانوں سے یہ پاکستان کے دفاع کرنے والے، چاہے افواج پاکستان کے لوگ ہوں، چاہے مولانا سمیع الحق، علماء کرام اور مشائخ ہوں، ان سب کو گالیاں دلوانے والے وہ ہیں جو پاکستان کو برداشت نہیں کرتے، عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، پاکستان پھلتا پھولتا محفوظ ایٹمی پاکستان کو برداشت نہیں کر رہے۔ یہ وہ زبانیں بلوا رہے ہیں اور عوام کے اندر یہ جذبات پیدا کر رہے ہیں کہ یہ ادارے آپس میں لڑیں، عوام اور یہ ذمہ داران، عہدیداران پاکستان کے اندر ان کی لڑائیاں ہو جائیں۔ سن لو، انشاءاللہ ہم یہ مشن ادا کریں گے، پاکستان میں وسیع تر اتحاد انشاءاللہ قائم ہو کے رہے گا۔ میں اپنے تمام بزرگوں، آج ماشاءاللہ مشائخ آئے بیٹھے ہیں، میرے بھائی گیلانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، محبوب قریجہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، میاں مٹھن کے یہ گدی نشین ہیں اور دوسرے میاں میر کے یہ گدی نشین ہیں۔ سے کیے تھے ہم، اللہ کے فضل سے وہ یادیں، وہ باتیں یاد بھی رکھیں گے اور یاد دلائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اپنے علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو، سب کو یہی گزارش کرتا ہوں، یہ وقت معمول کا نہیں ہے، یہ غیر معمولی وقت ہے، یہ جنگی حالات ہیں، پاکستان پر بڑی خوفناک جنگ مسلط ہے، اور شام سے امریکہ نے، میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا کہ جن کے راستے سے یہ سازش ہو رہی ہے، افغانستان کے پاکستان کے بارڈر پر یہ داعش کے درندوں کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت خوفناک پلان بن چکا ہے اور اس کی مکمل نگرانی انڈیا، امریکہ خود کر رہے ہیں۔ اس سازش کو بنانے والا اسرائیلی یہودی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جس طرح مودی روتا ہے نا جا کے، یاہو بھی کہتا ہے کہ میرا ہر شہر، اسرائیل کا ہر شہر پاکستان کے ایٹمی میزائلوں کے زد میں ہے۔ یہ پاکستان اگر مضبوط پاکستان رہ گیا تو ہم خطرے میں ہیں۔ یہ سب ایک ہے، اور پاکستان کے اندر خودکش حملے اور یہ ہمارے شہروں کے اندر یہ پروکسی، یہ بہت خوفناک پلان بن چکا ہے۔ وہ مجھے اس لیے نظر بند کر رہے ہیں کہ میں لوگوں کو آگاہ نہ کروں، میری زبان اس لیے بند کر رہے ہیں، میرا میڈیا اس لیے بند کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات میں سنا نہ سکوں۔ میرے بھائی، میرے ساتھی مولانا سمیع الحق صاحب اور دیگر تمام بزرگ وہ یہ بات کہہ نہ سکیں، لیکن انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے
جب تک جان ہے، سانس ہے، حرکت ہے، انشاءاللہ لوگوں کو اللہ کے دین کی حفاظت، پاکستان کے دفاع کے لیے اکٹھا بھی کرتے رہیں گے، متحرک بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری آپ تمام ماں باپ سے گزارش یہ ہے، جاگنے کا وقت ہے، میدان میں کھڑا ہونے کا وقت ہے، متحد ہونے کا وقت ہے۔ آج وہ وقت ہے جیسے ہم نے پاکستان بنایا تھا، کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث، دیوبند سب اکٹھے ہو گئے تھے، داڑھی والے اور بغیر داڑھی کے سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان نعمت کے طور پہ تمہیں دے دیا، آج پاکستان پر بہت مشکل وقت ہے، تو پھر آج اسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جن کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، دل میں ان کے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ پاکستان ہے، تو بہت زبردست آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہر شعبے میں، ہر سطح کے اوپر انشاءاللہ پاکستان بچانے کے لیے اتحاد، پاکستان کی حفاظت کے لیے سیاست، پاکستان کے دفاع کے لیے جہاد، پاکستان کو دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی قوت بنانے کے لیے، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے اتحاد۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصراً، چونکہ پروگرام تھا، یہ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، بیدار ہو جاؤ، کارکنوں تیار ہو جاؤ، ہم نے انشاءاللہ گلی کوچے میں پہنچنا ہے، شہر شہر، نگر نگر انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ ایک مجھ پر اگر پابندی لگتی ہے، انشاءاللہ میرا ہر نوجوان حافظ سعید ہے انشاءاللہ۔ اس آواز کو انشاءاللہ دبایا نہیں جا سکتا، یہ حق کی آواز ہے، انشاءاللہ یہ گونجتی رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس پروگرام کو، اس تحریک کو انشاءاللہ جاری رکھنا ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، مشائخ ذمہ داران تشریف فرما ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے زبردست تحریک اللہ کے فضل و کرم سے برپا کرنی ہے۔ تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پاکستان کو عظیم اسلام کی قوت بنا دے۔ میرے بھائیوں، یہ نظریہ پاکستان کی سیاست ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔